الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قیامت قائم ہوگی، اس بات پہ ہم سب یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جیسے انسانوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے، اٹھائیں گے، ویسے ہی یہ جو ہفتے کے دن ہیں انہیں بھی اٹھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئاتها، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن
تمام دنوں کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا، اٹھائے گا انہیں اعلیٰ ہیئاتھا، تمام دن اپنی اپنی حقیقی صورتوں میں ہی اٹھائے جائیں گے۔ وَيَبْعَثُ الْجُمْعَةَ زَهْرَاءَ مَنِيرَةً، لیکن جمعے کا دن ایک خاص حسن و جمال کے ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ خطبے میں بھی میں نے اسی دن کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ یہ عام دنوں کی طرح کوئی نظر انداز کیا جانے والا دن نہیں ہے۔ اہل ایمان کی زندگی میں ہر ہفتے آنے والا یہ جمعہ ایک خاص حیثیت رکھتا ہے۔ زندگی میں ایک دو جمعے نہیں، ہر ہفتے میں آنے والا یہ جمعے کا دن، اس دن کی قدر و قیمت، اہمیت ہمارے ہاں کیا ہونی چاہیے جس دن کو اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے ہاں بھی خاص پروٹوکول کے ساتھ طلب کریں گے۔ وَيَبْعَثُ الْجُمْعَةَ زَهْرَاءَ مَنِيرَةً، بہت شاندار گیٹ اپ میں، اچھی صورت میں، چمکدار کیفیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ پیش ہوگا۔ اہلها یحفون بها کالعروس، جمعے کا احترام کرنے والے، جمعے کو جمعہ سمجھ کے ادا کرنے والے، اس دن کی اہمیت اور وقعت سے واقفیت رکھنے والے قیامت کے دن جمعے کے دن کو یوں گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے نئی آنے والی دلہن کو دلہا کے گھر والے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہدی الی کریمہا، وہ خاتون آتی ہیں، جا کے اس کا گاڑی کا گیٹ کھولا جاتا ہے، دروازے پہ اسے ریسیو کیا جاتا ہے، اس پہ گل پاشی کی جاتی ہے بڑے احترام کے ساتھ۔ دلہا کے رشتہ دار یا اس بی بی کی رشتہ دار بیویاں اسے اپنے گھیرے میں لے کے اسے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کے حجرہ عروسی تک چھوڑ کے آتی ہیں۔ بالکل اسی انداز سے جمعہ پڑھنے والے قیامت کے دن جمعے کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ یہاں ایک بات سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبہتہ دلہن کی مثال بیان کی جو اس کی شادی پر خوش نہ ہو، جو دل سے اس عمل میں شریک نہ ہو۔ اولاً تو وہ ساری ان سرگرمیوں سے الگ رہنے کی کوشش کرتا، اور اگر توأم و کرہن شریک ہو بھی جائے تو اس کی حرکات و سکنات لوگوں کو بتاتی ہیں کہ یہ دل سے اس خوشی کے مرحلے میں شریک نہیں۔ اگر کوئی جمعہ ادا کرنے والا اسے بوجھ سمجھ کے ادا کرتا ہے، کوئی خطبہ سننے والا اسے باعث آزار سمجھ کے سنتا ہے، یار کیا اتنا لمبا ٹائم، یہ مسئلے سارے تو ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تو دلہن کے نزدیک ناپسند کرنے والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، دلہا کے نزدیک ناپسند کرنے والے کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس مثال سے ہمیں تھوڑا سمجھنا چاہیے۔ اہلوہا، جمعے والے ہیں کون؟ جو جمعے کی اہمیت کو سمجھ کے پوری برفتگی، ذمہ داری، محبت، عقیدت اور عبادت سمجھ کے اسے ادا کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں نا، عبادت میں بیزاری، مان لیا موسم اچھا نہیں ہے، بجلی چلی گئی، پنکھا بند ہو گیا، پسینہ آ گیا، قرات کرنے والے کی قرات آپ کو بہت زیادہ پسند نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نماز سے کراہت کرنے کے نتیجے میں نماز قابل قبول؟ کوئی بھی عبادت
قبول ہی تب ہوتی ہے جب اس عبادت کو ذمہ داری سمجھ کے پورے لوازمات اور آداب کے ساتھ، پوری التفات اور انہمام کے ساتھ، پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ ادا کیا جائے۔ ہمارے ہاں جمعے کے ساتھ یہ زیادتی کی جاتی ہے، اور میں ان کی بات نہیں کرتا جو جمعہ نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھنے والے بھی بعض میرے بھائی، ان میں یہ سکم ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جمعے کا معنی صرف 2 رکعتیں ادا کرنا ہے، اس سے پہلے کا جتنا عمل ہے، خطبہ سننا، مسجد میں آنا، خطیب کی طرف متوجہ ہونا، اسے وہ اپنے لیے لازم نہیں سمجھتے، اس میں ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اگلے خطبے میں انشاءاللہ خطبے کے جو آداب ہیں وہ عرض کروں گا، لیکن سر دست یہ سمجھ لیجئے، اگر آپ اس فضیلت اور اس قدر و منزلت کا اپنے آپ کو اہل بنانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جو جمعے کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اہلوہا، جمعے والے۔ اور جمعے والے کون ہوتے ہیں؟ جو پوری توجہ اور محبت کے ساتھ جمعے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الوانوہا کالثلج بیاضۃ، بہت خوبصورت، چمکدار، روشن کیفیت ہوگی اس دن جمعے کی، وریحہم یسطع کالمسک، اور یہ جو جمعے کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں وہ خوشبو عطا کرے گا کہ دنیا کی کسی کستوری میں وہ خوشبو نہیں ہے۔ فرمایا یخوضون فی جبال الکافور، کافور، کوئی پنساری دوست بیٹھا ہے تو وہ جانتے ہوں گے، شاید ہزاروں روپے کی معاشوں کے اعتبار سے دنیا میں بکتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام جمعے کو جمعہ سمجھ کے ادا کرنے والوں کے لیے کافور کے پہاڑ بنائیں گے، ان پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محل ہوں گے، اور یہ جمعہ ادا کرنے والے ان محلات میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں بنائے۔ اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، ينظر الیہم الثقلان لا یطرقون تعجبا حتی یدخلون الجنہ، ساری دنیا، حتیٰ کہ فرشتے، انسان جتنے بھی ہوں گے وہاں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں، وہ سارے ایک جمعے کی وجہ سے ملنے والے احترام اور اس کے حامل ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ اپنی پلکیں بھی نہیں چھپکائیں گے، اپنی نگاہیں بھی دائیں بائیں نہیں کریں گے، تعجباً خوش ہو رہے ہوں گے، حیران ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں کتنی قدر و منزلت اور کتنی عزت و شرف عطا کیا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یخالطہم احد الا المؤذنون المحتسبون، اللہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ ہوں گے، صرف ایک طبقہ ہوگا جو جمعہ ادا کرنے والوں کا مقابلہ کر سکے گا اس دن کے عزت و شرف کا، اور وہ طبقہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے بغیر اجرت کے اذانیں دینے والے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جمعے سے محبت کرنے والوں کے عزت و شرف کا مقابلہ کرے گا۔ میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے دلوں کی کیفیت تبدیل کر دے، اور اس مبارک دن کو صحیح معنوں میں سمجھ کے ادا کرنے کی اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اہل جمعہ میں شامل کرے۔ آپ جانتے ہیں وہ لمبی حدیث ہے، ہمارے موضوع سے متعلق صرف اتنی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعے کے دن جنت میں ایک بازار لگے گا، ان فی الجنۃ لسوقا یاتونھا کل جمعۃ، اللہ ذوالجلال والاکرام جنت میں ہر جمعے کے دن ایک بازار لگائیں گے اہل جنت کو، جس میں اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا دیدار کروایا کریں گے۔ یہ فضیلت اور عظمت بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے جمعے میں رکھی ہے، اور بعض اہل علم نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے
کہ یہ قدر و منزلت اور سعادت بھی اسے ہی حاصل ہوگی جو دنیا میں جمعے کے احترام اور ادب کو سمجھتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام قیامت کے دن جمعہ بازار میں اسے دعوت دیں گے اور پھر اسے اس کی شان کے مطابق کہیں نور کے منبر پر، کبھی کافور کے ٹیلوں پر، کبھی کستوری کے ٹیلوں پر بٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ ذو الجلال والاکرام اپنا دیدار عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ چند کام ہیں اس دن کے حوالے سے کرنے والے ہیں۔ میں نے گزشتہ خطبے میں ایک بات عرض کی تھی کہ جمعے کا جو ہمارے ہاں تصور ہے نا 12:30 بجے، آپ کی مسجد میں 12:20 پہ اذان ہوتی ہے، 12 بجے آپ سوچنا شروع کرتے ہیں یا کوئی دوست یہ خیال کرے کہ 12 بجے جمعہ۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا شیڈول گزشتہ کل کی مغرب سے شروع کیا ہے۔ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر میں نے ابھی ایک حدیث عرض کی ہے، دلہن کی مثال دی گئی ہے۔ دلہن کا پروٹوکول یا اس کو لانے کا اہتمام کتنے مہینے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، اب تصور کر سکتے ہیں؟ یہ مثالیں بغیر حکمت کے نہیں ہوتی۔ اور نکاح والا دن، رخصتی والا دن، اس کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور جو بھی اس میں حکمتیں ہیں، ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ جمعے کے لیے اہتمام کیجیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ، یوم الجمعہ کا لفظ بھی ہے، لیلۃ الجمعہ کا لفظ بھی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ کل جمعرات غروب آفتاب سے لے کر آج شام تک یہ 24 گھنٹے پر یوم الجمعہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کا شیڈول عام دنوں سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ اس کی طرف آپ کی توجہ عام دنوں کی بنسبت زیادہ ہونی چاہیے۔ کل مغرب کے وقت سے جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد سے آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ میں جمعے میں شامل ہو گیا ہوں، جمعے کے دن میں داخل ہو گیا ہوں۔ اب اس کے پروٹوکولز کچھ الگ ہیں۔ من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ، جو جمعے کی رات کو سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، اللہ ذو الجلال والاکرام یہاں سے لے کر بیت اللہ تک اس کے لیے نور پھیلا دیتے ہیں۔ بہت سارے معانی ہیں اس کے۔ بعض اہل علم نے کہا بیت اللہ میں اس کے لیے جانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام اسے ایسے اسباب فراہم کرتے ہیں کہ اپنے گھر کی زیارت کے لیے اسے بلا لیتے ہیں۔ بعض نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے وہ دین عطا کر دیتے ہیں جو رسول اللہ نے بیت اللہ سے پڑھ کے سنایا لوگوں کو۔ معنی جو بھی کر لیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کی رات کو یا جمعے کے دن میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام اسے نور عطا کر دیتے ہیں۔ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کا ذکر بھی ہے، یہاں سے لے کر بیت اللہ تک کا ذکر بھی ہے، اور ایک قدر کمزور صحت والی حدیث میں یہاں سے لے کر آسمان تک کا ذکر بھی ہے۔ نور کا ایک معنی یہ بھی ہے اللہ ذو الجلال والاکرام اس کا دل کھول دیتے ہیں۔ آنے والے پورے ہفتے میں بڑے بڑے گناہوں سے، نافرمانیوں سے اللہ ذو الجلال والاکرام اسے بچا لیتے ہیں۔ اس کے دین و دنیا کے معاملات میں اللہ ذو الجلال والاکرام اسے بصیرت عطا کر دیتے ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد آپ کو مجھے احساس ہونا چاہیے کہ یوم الجمعہ شروع ہو گیا، اب اس کا کچھ اہتمام جدا ہے، اور رات کو
اللہ ذو الجلال والاکرام توفیق دے، یا دن کو جب بھی موقع ملے سورہ کہف پڑھنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور کام جو کل مغرب سے سٹارٹ ہوتا ہے، اکثروا من الصلاۃ علی فی اللیلۃ الزہراء اليوم، فی اللیلۃ الزہراء یوم الاضحی، خوبصورت دن کی جو خوبصورت رات ہے اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو۔ اظہر، چمکدار، روشن، نمایاں، سب سے ممتاز دن، اس کی رات بھی سب سے ممتاز رات ہے۔ اس رات کو کثرت کے ساتھ، جیسے عام دن ہوتے ہیں، جیسے عام راتیں ہوتی ہیں، ویسے ہی جمعے کی رات گزر گئی، منگل بدھ کو بھی ساری رات نیٹ پہ لگے رہے، جمعے کو بھی ساری رات نیٹ پہ لگے رہے، تب بھی خوشگپیوں میں لگے رہے، آوارگی میں لگے رہے، ادھر ادھر کی باتیں، افواہ، لا یعنی گفتگو، اور اس عظمت والی رات بھی یہی کچھ۔ یاد رکھیے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو مختلف ایام کے ساتھ منسوب کر دی گئی، جمعے کے دن کی فضیلت سمجھتے ہوئے اسے روزے کے لیے مختص کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکا۔ لیکن جن کاموں کا کہا گیا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جمعے کی رات کو خاص طور پہ بدنی عبادت کے لیے، نوافل اور تہجد کے لیے یا قیام اللیل کے لیے مختص کرنا، اسی رات 100 رکعتیں پڑھنی ہیں، اسی رات یہ کرنا ہے، اس کی کوئی دلیل موجود؟ البتہ جو معمول کے کام ہیں آپ کریں، اور ان میں یہ 2 کاموں کا اضافہ ہے، سورہ کہف کی تلاوت کریں اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُعْرَضُ عَلَيَّ، لوگوں اگر میں آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جمعرات کی رات کو کثرت کے ساتھ مجھ پہ پڑھا کرو، تم درود پڑھو گے اللہ ذو الجلال والاکرام مجھ تک پہنچا دے گا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ زور اس جملے پہ ہوتا ہے کہ کیسے پہنچایا جاتا ہے، یہ ہمارا موضوع بحث۔ ہم نے درخواست کر دی اللہ ذو الجلال والاکرام کی بارگاہ میں، اللہ ذو الجلال والاکرام نے رحمتیں نشاور کی، درجات بلند کیے، عزت و شرف میں اضافہ کیا، جو اس کی ذات کو لائق ہے اس نے اپنے نبی کو عطا کر دیا۔ پہنچانا کیسے ہے یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، ادا کرنا، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا، درود پڑھنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کو بھی کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھا کرو اور جمعے کے دن میں بھی کثرت کے ساتھ مجھ پہ۔ اللہ اکبر۔ فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو چاہتا ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس پہ بے پناہ رحمتیں نازل کرے، وہ کثرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتا رہے۔ ایک بار درود پڑھو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام 10 رحمتیں عطا کرے گا۔ اور ایک اور کام، جمعے کی فجر میں، جمعے کے دن کی فجر میں عام طور پہ مسنون قرات کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی ہے، وہاں ایسے ہی راہ چلتے ہوئے کوئی دوست مل گیا، اس کا حال احوال پوچھتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے، روڈ پہ کھڑے ہو کے ہمیں کوئی پریشانی کبھی، اور نماز میں اگر معمول سے 2 منٹ زیادہ ہو گئے گھٹنے بھی درد کرنے لگ جاتے ہیں، دبی ہوئی 70 سال کی ساری دردیں بھی بیدار ہو جاتی، دنیا کے کام بھی سارے نگاہوں کے سامنے گھومنے لگ جاتے ہیں۔
اور شیطان ہمیں یہ تاثر دیتا ہے کہ اگر کل بھی مولوی صاحب نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی تو دنیا کا نظام تو الٹ جائے گا، تیرے بغیر تو بازار نہیں چل سکتا۔ یہ جتنی قرات ہم کرتے ہیں نا آج کل، اللہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہم نمازیں دیکھیں تو شاید ہمیں شرم آئے، ہم کیا نمازیں پڑھتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور سنت ہے، اللہ کے نبی فجر کی نماز میں جمعے کے دن سورہ سجدہ لمبی 30 آیات اور 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ ایک سورہ، پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر 29ویں پارے کی، یا انسان بھی اس کا نام ہے، اس کی 31 آیات ہیں، بنسبت اس کے ذرا مختصر ہیں، 2 رکوع ہیں اس کے، گویا 61 آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ادا کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ اور معلوم ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعہ فی جماعت۔ میں نے عرض کی کہ جمعے کی سرگرمیاں 12 بجے نہیں، گزشتہ کل کے غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی بھی نمازیں ہیں سب میں زیادہ فضیلت والی نماز جمعے کے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ آپ کو احساس ہونا چاہیے آج جمعے کا دن ہے، آج قاری صاحب سورہ سجدہ پڑھیں گے، آج قاری صاحب سورہ دہر پڑھیں گے، اور پوری پڑھنا سنت ہے، تھوڑی پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ مسئلہ پورا سمجھ لیجیے، آدھی پڑھ لیں، 1 رکوع پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، نماز ہو جاتی ہے۔ نہ پڑھیں، یہ دونوں صورتیں نہ پڑھیں آپ فجر کی، جمعے کی فجر میں کوئی اور صورتیں پڑھ لیں، نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن جو فضیلت اور مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں ہے، دیگر نمازیں اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز جمعے کی فجر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاث حق علی کل مسلم، 3 ذمہ داریاں ہیں ہر مسلمان پر جمعے کی مناسبت سے۔ الغسل یوم الجمعہ، جمعے کے دن غسل کریں، والسواک، مسواک کریں، چلیں آپ برش کر لیں، لیکن اولا اور زیادہ بہتر مسواک ہے، سنت سمجھ کے ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا زیادہ پسند کرتے تھے، فرمایا اگر میری امت پر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواک کو لازم کر دیتا، صرف امت کی سہولت کے لیے اسے واجب نہیں کیا۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل وضوء، اگر میری امت پر یہ مشقت اور بوجھ نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتی تو میں ہر وضو کے ساتھ نماز مسواک کو لازم کر دیتا، حکم دے دیتا میں مسواک کا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعے کے دن یہ 3 کام ہر مسلمان پہ لازم ہے، غسل کرے، مسواک کرے، اور اگر اللہ جلالہ والاکرام نے اسے توفیق دی ہے تو خوشبو لگائے۔ یاد رکھیے بغیر غسل کے، اگر غسل واجب نہیں ہے، بندہ پاکیز طاہر ہے، پاک ہے، صرف وضو کر کے جمعہ ادا ہو جاتا ہے، جمعہ ادا ہو جاتا ہے، ثواب اسے جمعے کی ادائیگی کا مل جاتا ہے۔ لیکن جو اہتمام اور پروٹوکول ہے جمعے کا، وہ ادا کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے۔ اہل علم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلق لکھا ہے کہ کسی ایک صحابی کا اس بات میں کوئی اختلافی نوٹ موجود نہیں ہے کہ جمعے کے دن غسل نہیں کرنا چاہیے، سب کرتے تھے۔ موسموں کی شدتیں حدتیں جیسے آج ہیں تب بھی تھی،
بلکہ آج تو اللہ نے بہت وسائل دے دیے، تب اتنے وسائل احساس ہونا چاہیے. آپ صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے غسل کرتے ہیں، انسان کو احساس ہونا چاہیے آج جمعے کا دن ہے. اور یہاں بس ایک بات صرف سمجھ لیں، جمعے کا غسل، عیدین کا غسل، تغسیل میت کے بعد غسال جو غسل کرتا ہے، یہ غسل ویسے کیا جاتا ہے جیسے فرضی غسل کیا جاتا ہے. صرف شاور کے نیچے کھڑے ہو کے صابن لگا لیا اور وہ پانی بہا لیا، اس کا نام مصنون غسل نہیں. اللہ نے توفیق دی تو اس کی الگ سے انشاءاللہ وضاحت کریں گے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ آدمی کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے. اور فرمایا من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، جمعہ پڑھنے آنے سے پہلے غسل کا اہتمام کیا کرو. سو میرے بھائیوں، ایک کام یہ کرنے والا ہے کہ جمعہ اہتمام کے ساتھ غسل کرنا، مسواک کرنا اور اچھے کپڑے پہننا. شادیاں، آپ برات میں گئے ہیں، وہ ابھی جو حدیث میں نے شروع میں عرض کی، برات میں گئے ہیں، اچھے کپڑے موجود ہیں لیکن نہ پہنے، کوئی بھی سلیم الطبع آدمی اسے پسند. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے. مسجد بھی قدرے تنگ تھی، محنت مشقت کرنے والے زیادہ تھے. نیا ابھی مدینہ منورہ میں جمعے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. دائیں بائیں دیہاتوں سے لوگ آتے تھے، اون کے کپڑے پہنتے تھے، پسینہ آتا، پھر اس میں اسمیل پیدا ہوتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منبر پہ کھڑے ہو کے حکمن یہ فرمایا، لوگوں جس کے لیے ممکن ہو کہ یہ عام کام کاج والے کپڑوں کے علاوہ جمعے کے لیے وہ کوئی لباس بنا کے رکھ سکے تو اسے کرنا چاہیے. اہتمام، اسپیشل پروٹوکول، خاص تیاری جمعے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ ایک کوٹ یہی جو آج ہر دوست پہنتا ہے جسے اللہ نے توفیق دی، وہ پہنا کسی نے گفٹ کیا آپ کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ کے نبی آپ رکھ لیں خطبہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے، اور باہر سے وفود آتے ہیں ان سے آپ نے مذاکرات کرنے ہوتے ہیں تب یہ پہن لیا کریں. جمعے کا اہتمام عام معمولات سے ہٹ کے ہونا چاہیے. اور ایک اور بہت بڑا کام جو جمعے کے دن کرنے کا ہے، دعا. بدقسمتی یہ ہے ہمارے ہاں دعا کا کوئی تصور، ایک رسم ہے. وہ حضرت صاحب نے ہاتھ اٹھا لیے، 2-4 کلمات اس نے بڑبڑا دیے، آپ لوگوں نے بھی ہاتھ منہ پہ پھیر لیے، میں نے بھی پھیر لیے، بس کہانی ختم ہو گئی. دعا یہ نہیں ہوتی. آپ کے مسائل کیا ہیں؟ آپ عقیدتاً ان مسائل کا حل اللہ الجلال والاکرام کے سپرد کرتے ہیں، پھر اس کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، عرش والے یہ ساری میری پریشانیاں. اچھا پریشانیاں نہیں ہیں، آنے والے وقت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے. میں آج غریب نہیں ہوں کل مرنے کے بعد کی غربت سے بچنے کے لیے. آج میں تنگ دست نہیں ہوں کل قبر کی تنگیوں سے بچنے کے لیے. میں تجھے پکارتا ہوں، تو جیسے آج میرا تو نے احسان کیا ہے ویسے ہی میرا کل بھی احسان بنا دے. بہت سارے اس کے قبولیت کے وقت ہیں. ایک قبولیت کا وقت جمعے کا دن ہے. اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے، مختلف روایات ہیں جس میں اشارے ملتے ہیں. یہ خطبہ جمعہ کے ڈیوریشن ٹائم میں ہے، یہ جمعے کے بعد کا ہے، یہ عصر کے بعد کا ہے، یہ جمعے سے پہلے کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاه اللہ ایاه. اس دن میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ بندہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام سے مانگے
بشرطے کہ مانگنا اس کے لیے جائز ہو. اللہ ذوالجلال والاکرام اسے عطا کر دیتا ہے. اور فرماتے ہیں واشارہ بیدہ یقللھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کیا، وقت ہو تھوڑا سا کلیئرلی پورے 24 گھنٹوں میں کوئی تعین اس وقت کا. مجھے جو بات سمجھ آتی، میں الحمدللہ پوری بحث پڑھ کے آیا ہوں، لیکن جو بات مجھے سمجھ آتی ہے تعین نہ کرنے کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھے یار یہ 24 گھنٹے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اس میں مجھے محنت کرنی چاہیے، کثرت کے ساتھ محنت کرنی چاہیے. سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے، پروفیسر تھے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہتے جمعے کا دن تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا. انہوں نے اپنی والدہ محترمہ سے یا دادی محترمہ سے گزارش کی کہ کچھ سامان خریدنا ہے تو آپ اگر میرے ساتھ مارکیٹ تک جائیں یا جہاں بھی پرچیزنگ کرنا ہوگی. کہتے ہیں کہ اماں جی نے مجھے ڈانٹا، اتنا بڑا ہو گیا اور مجھے یہ شعور نہیں ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، یہ درود شریف پڑھنے کا اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو مجھے مارکیٹ لے جانا چاہتا ہے. جائز ہے مارکیٹ میں جانا، جمعے سے پہلے جانا بھی جائز ہے، بعد میں جانا بھی جائز ہے. لیکن یہ بات میں نے بطور مثال عرض کی. جو لوگ جمعے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں وہ اس قدر زیادہ اس کا اہتمام کرتے ہیں. جمعے کا دن عام دن نہیں. اور آخری بات سمجھ لیں، باقی اللہ نے زندگی رکھی تو آئندہ جو خطبہ عرض کروں گا اس میں کچھ باتیں عرض کروں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا احضروا الجمعہ وادنوا من الامام، جمعے میں آیا کرو اور خطیب کے قریب ہو کے بیٹھا کرو. اچھا فإن الرجل لا يتخلف عن الجمعة حتى إنه لا يتخلف عن الجنة. میرے وہ دوست توجہ کریں اس حدیث پہ جو سمجھتے ہیں کہ یار مسئلے جڑے مولوی صاحب نے دسنے سانو سارے آندے ہیں، کوئی نہ آندا ہویا تے اسی فیس بک تو سرچ کر لیں گے، بس جاواں گے جا کے کوئی وضو کر کے تے 2 رکعتاں پڑھ آواں گے، فرض ادا ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعوں میں تاخیر کے شکار ہوتے ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے حتی انہ لا یتخلف عن الجنہ، ان کا جمعے میں تاخیر سے آنا اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے جنت میں داخلے میں تاخیر کا سبب بنا دے گا. وَإِنَّهُ لَمِنْ أَهْلِهَا، حالانکہ یہ بندہ جنتی ہے، جنت میں جائے گا، لیکن چونکہ جمعے کی اس کے نزدیک وہ حیثیت نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی، بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے تاخیر سے آنا اس کا معمول تھا، وقت پہ نہیں آیا کرتا تھا. اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جنت میں لیٹ بھیجیں گے، اور جو جنت میں لیٹ جائے گا تو وہ کہاں رہے گا؟ وہ محشر میں رہے گا. اور محشر کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس دن کی سختیوں سے بچائے. اس دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جمعے کے دن کی قدر و منزلت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے اداب اور محبت کے ساتھ اسے نبھانے کی اللہ ہمت بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آئندہ